الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم النار يعرضون عليها غدوا وعشيا صدق الله مولانا العظيم بزرگان محترم اور برادران عزیز، اللہ رب العزت نے ہر انسان کے لیے 4 گھر بنائے ہیں، اور ہر آنے والا گھر چھوڑے ہوئے گھر سے بڑا اور وسیع بنایا ہے۔ سب سے پہلے انسان جس گھر میں رہتا ہے وہ شکم مادر ہے۔ ماں کے پیٹ میں اللہ نے انسان کو بنایا، اور ماں کے پیٹ میں یہ انسان رہتا ہے۔ اس کے بعد وہ دنیا میں آتا ہے۔ یہ دنیا اس کا دوسرا گھر ہے۔ پہلے والے گھر سے، چھوڑے ہوئے گھر سے بڑا گھر ہے۔ یہاں وہ اپنی زندگی گزارتا ہے، جتنی عمر اللہ نے اس کے لیے لکھی ہے اتنی ہی زندگی گزارتا ہے۔ نیکیاں کماتا ہے یا پھر گناہ کماتا ہے۔ یہاں زندگی پوری ہو جائے تو پھر تیسرے گھر کی طرف اس کا سفر شروع ہوتا ہے، جس کو عالم برزخ کہتے ہیں۔ وہ عالم برزخ اس دنیا سے بڑی دنیا ہے۔ وہاں اس گھر میں قیامت تک وہ رہے گا۔ جب قیامت قائم ہو جائے گی تو پھر وہ اس گھر کی طرف جائے گا جو آخرت کا گھر ہے۔ یا وہ جنت میں جائے گا یا جہنم میں۔ وہ آخرت کی زندگی ہمیشہ ہمیشہ کی زندگی ہے۔ اس کے بعد اللہ نے اس کے لیے کوئی گھر نہیں بنایا۔ یہ چار گھر اللہ نے بنائے ہیں۔ ہم اور آپ ایک گھر میں رہ کر آ چکے ہیں، اور اس وقت ہم دوسرے گھر میں رہ رہے ہیں، اور ایک تیسرے گھر کی طرف ہمیں جانا ہے۔ قیامت تک وہاں رہنے کے بعد پھر آخرت جو آخرت کا گھر ہے اس کے طرف جانا ہے۔ ابھی بڑا لمبا سفر ہے۔ یہ سفر ہر انسان کو طے کرنا ہے۔ جو تیسرا گھر ہے
اس کو قبر بھی کہتے ہیں۔ قبر میں ہر انسان کو جانا ہے، چھوٹا ہو یا بڑا۔ اللہ نے جو وقت لکھ دیا ہے اسے اپنے وقت مقررہ پر دنیا کو چھوڑنا ہے، امیر ہو یا غریب، عالم ہو یا جاہل، بادشاہ ہو یا فقیر، کالا ہو یا گھورا، دنیا کے کسی بھی کونے کا رہنے والا ہو، شہر کا رہنے والا ہو یا دیہات کا رہنے والا ہو، بیمار ہو یا صحت مند ہو، جی چاہتا ہو یا جی نہ چاہتا ہو، اس کا وقت آ جائے اسے اس دنیا سے ایک دن جانا ہے۔ فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ لَا يَسْتَأْخِرُونَ عَنْهُ سَاعَةً وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ۔ اللہ تعالیٰ فرماتے جب ان کا وقت آ جائے، ان کی موت کا وقت آ جائے تو ایک گھڑی نہ وہ تاخیر کرتے ہیں، دیر کرتے ہیں، نہ ایک گھڑی جلدی کرتے ہیں۔ جو وقت اللہ نے لکھا ہے اسی وقت پر ان کو مرنا ہے۔ موت سے کوئی نہیں بھاگ سکتا۔ اگر کوئی شخص یہ چاہے کہ میں موت سے اپنے آپ کو چھپا لوں تو چھپا نہیں سکتا، میں موت کو آنے سے روک لوں تو روک نہیں سکتا، میں موت کے فرشتے پر غالب آ جاؤں غالب نہیں آ سکتا، موت کو ٹالنا چاہے ٹال نہیں سکتا، مؤخر کرنا چاہے مؤخر نہیں کر سکتا۔ قل ان الموت الذي تفرون منه فانه ملاقيكم، آپ فرما دیجئے جس موت سے تم بھاگتے ہو وہ ایک دن آ کر رہے گی اور تمہیں گھیر لے گی۔ اینما تکونوا یدرککم الموت ولو کنتم فی بروج مشیدہ، تم جہاں بھی ہو یہ موت آ کر رہے گی، تم سے چمٹ جائے گی۔ وَلَوْ كُنْتُمْ فِي بُرُوجٍ مُشَيَّدَةٍ، اگر تم مضبوط قلعوں میں بھی رہتے ہو موت سے بچ نہیں سکتے ہو۔ جاؤ قبرستان کا نظارہ کرو، تمہیں ہر قسم کے لوگ نظر آئیں گے، وہاں تمہیں بادشاہ کی قبر بھی نظر آئے گی، غریب اور فقیر کی بھی نظر آئے گی، بیمار بھی ایسے ہوں گے جو دنیا سے اس قبرستان میں پہنچے، صحت مند بھی بڑے بڑے وہاں پہنچے ہیں۔ فرمایا کہ جا گور غریباں پہ نظر ڈال بعبرت، جاؤ قبرستان کو دیکھو، عبرت حاصل کرو۔ جا گور غریباں پہ نظر ڈال بعبرت، کھل جائے گی تجھ پہ دنیا کی حقیقت، اور عبرت کے لیے ڈھونڈ کسی شاہ کی تربت، اور پھر پوچھ ان سے کہاں ہے تیری وہ شان حکومت۔ کل برات تجھ میں جو غرور وہ آج کہاں ہے، ایک آسے سر وہ تیرا تاج کہاں ہے۔ مرنا ہے ایک دن، وہ تیسرے گھر میں ہمیں جانا ہے۔ حضرت برہ ابن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ایک انصاری صحابی کا جنازہ تھا، ہم حضور پاک علیہ السلام کے ساتھ جنازے میں گئے، قبرستان پہنچے، حضور پاک علیہ السلام وہاں تشریف فرما ہوئے، ہم بھی آپ کے ارد گرد بیٹھ گئے، صحابہ خاموش بیٹھے ہیں گویا ان کے سروں پر پرندے بیٹھے ہوئے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں ایک لکڑی ہے جس سے آپ زمین کورید رہے تھے، اتنے میں آپ نے سر اٹھایا، فرمایا استعیذوا باللہ من عذاب القبر، قبر کے عذاب سے پناہ مانگو۔ 2 مرتبہ آپ نے فرمایا یا 3 مرتبہ فرمایا، پھر فرمایا جب مسلمان بندہ
دنیا سے اس کے جانے کا وقت آتا ہے، دنیا کو چھوڑتا ہے اور آخرت کی طرف جاتا ہے، جب اس کی موت کا وقت آ جاتا ہے تو آسمان سے فرشتے اترتے ہیں اور اس کے پاس آ کر بیٹھ جاتے ہیں۔ ان کے چہرے خوبصورت سورج کی طرح چمکتے ہوئے چہرے ہوتے ہیں، تا حد نگاہ بیٹھ جاتے ہیں۔ پھر ملک الموت، موت کا فرشتہ وہ آتا ہے، اس کے سرہانے بیٹھ جاتا ہے اور کہتا ہے ایتھا النفس الطیبہ اخرجی اخرجی الی مغفرۃ من اللہ ورضوان، اے پاکیزہ روح، اللہ کی مغفرت اور اس کی رضا کی طرف نکل جا۔ وہ روح نکلتی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فَتَخْرُجُ تَسِيلُ كَمَا تَسِيلُ الْقَطْرَةُ مِنْ فِيِّ السِّقَاءِ، جس طرح مشکیزے کے منہ سے پانی کا قطرہ ٹپکتا ہے اس طرح اس کی روح بدن سے نکل جاتی ہے، اتنی آسانی سے۔ وہ جو فرشتے آئے ہوئے ہوتے ہیں ان کے ہاتھ میں جنت کا کفن ہوتا ہے، جنت کا حنوط، جنت کی خوشبو ہوتی ہے، اور ایسی خوشبو ہوتی ہے، آپ نے فرمایا دنیا کے اندر روئے زمین پر سب سے اچھی مشک جو پائی جاتی ہو ایسی خوشبو اس کفن کے ساتھ وہ لاتے ہیں۔ جیسے ہی موت کا فرشتہ اس روح کو نکالتا ہے، یہ فرشتے اس روح کو لے لیتے ہیں، اس کفن میں ڈالتے ہیں، خوشبوؤں میں لپیٹ لیتے ہیں اور آسمان کی طرف پرواز کرتے ہیں۔ راستے میں فرشتے ملتے ہیں، جہاں بھی فرشتے ملتے ہیں وہ ان سے پوچھتے ہیں ما ھذا الروح الطیب، یہ کون سی اور پاکیزہ طیب روح ہے؟ تو وہ جواب میں اس کے اچھے اچھے نام گنواتے ہیں، فلان ابن فلان، دنیا میں جو اچھے اچھے نام تھے اس نام سے یاد کرتے ہیں۔ پہلے آسمان پر پہنچتے ہیں، اجازت طلب کی جاتی ہے، دروازہ کھول دیا جاتا ہے۔ پہلے آسمان کے جتنے فرشتے ہیں وہ اس مسلمان مومن کی روح کے ساتھ وہ بھی اوپر چل پڑتے ہیں دوسری آسمان تک۔ اللہ ایسا پروٹوکول ہمیں بھی نصیب فرمائے۔ دنیا کا کیا پروٹوکول ہے، 2 دن کا پروٹوکول، 2 دن کی عزت، منصب ختم ہوا کوئی پوچھتا نہیں ہے، وہاں فرشتے ساتھ جا رہے ہیں، پہلے آسمان تک، پہلے آسمان سے دوسرے آسمان تک فرشتے، دوسرے آسمان کے فرشتے تیسرے آسمان تک، اسی طرح 7ویں آسمان کے اوپر تک یہ روح فرشتے لے کر جاتے ہیں۔ اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں میرے اس بندے کا نام علیین میں لکھ دو، اور اس کی روح اس کی قبر کی طرف، دنیا کی طرف لوٹا دو، اس لیے کہ میں نے اسی زمین سے اسے پیدا کیا، اسی زمین میں اسے لوٹاؤں گا، وہیں سے دوبارہ اٹھاؤں گا۔ اس روح کو اس کے جسم میں دوبارہ فرشتے لوٹا دیتے ہیں۔ فَيَأْتِيهِ مَلَكَانِ، 2 فرشتے آتے ہیں منکر نکیر، وہ اس کو بٹھاتے ہیں، پھر اس سے سوال کرتے ہیں من ربک، تیرا رب کون ہے؟ مسلمان کہتا ہے ربی، میرا رب اللہ، میرا رب اللہ ہے۔ پھر پوچھتے ہیں ما دینک، تیرا دین کیا ہے؟ وہ کہتا ہے دینی، میرا دین الاسلام، اسلام ہے۔ پھر وہ سوال کرتے ما ھذا الرجل الذی بعث فیکم، یہ شخص یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو تمہاری طرف بھیجے گئے تھے یہ کون ہے؟ تو وہ جواب میں کہتا ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ فرشتے پوچھتے تمہیں پتہ کیسے چلا، تجھے ان باتوں کا علم کیسے ہے؟ تو وہ جواب میں کہتا ہے قرأت کتاب اللہ، میں نے اللہ کی کتاب پڑھی، اس پر ایمان لایا، اس کی تصدیق کی،
تو ایک پکارنے والا پکارتا ہے، آواز آتی ہے، ان صدق عبدی، میرے بندے نے سچ کہا، میرا بندہ امتحان میں کامیاب ہو گیا، فَأَفْرِشُوهُ مِنَ الْجَنَّةِ، اس کے لیے جنت کا بستر بچھا دو، وَأَلْبِسُوهُ مِنَ الْجَنَّةِ، اسے جنت کی پوشاک پہنا دو، وَافْتَحُوا لَهُ بَابًا إِلَى الْجَنَّةِ، جنت کا دروازہ اس کے لیے کھول دو۔ آپ نے فرمایا جنت کا دروازہ کھول دیا جاتا ہے، وہاں کی خوشبودار ہوائیں آنا شروع ہو جاتی ہے، اور تا حد نگاہ اس کی قبر اس کے لیے کشادہ کر دی جاتی ہے۔ ایک شخص آتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کا چہرہ خوبصورت، جس کا لباس خوبصورت، بڑی اچھی خوشبو والا، اس سے کہتا ہے ابشر بالذی یسرک، تجھے مبارک ہو، تجھے خوشخبری ہو، یہ وہ دن ہے جس کا تجھ سے وعدہ کیا تھا۔ وہ پوچھتا ہے کہ آپ کون ہیں؟ آپ کا چہرہ تو خیر لانے والا چہرہ نظر آتا ہے۔ تو خوبصورت انسان کہتا ہے کہ میں تیرا نیک عمل ہوں۔ وہ بندہ اتنا خوش ہوتا ہے، وہ کہتا ہے اللہ جلدی سے قیامت قائم کر دے تاکہ میں اپنے رشتہ داروں سے، اپنی فیملی، بال بچوں سے مل جاؤں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب کسی کافر بندے کی موت کا وقت آتا ہے، دنیا سے جانے اور آخرت کی طرف منتقل ہونے کا وقت آتا ہے، تو آسمان سے فرشتے آتے ہیں جو انتہائی ڈراؤنی شکل میں ہوتے ہیں، سیاہ چہرے ہوتے ہیں، خوفناک قسم کے شکل میں آتے ہیں، ان کے ہاتھ میں کفن ہوتا ہے، انتہائی سخت کپڑا، موٹا کپڑا، کھردرا کپڑا، وہ تا حد نگاہ بیٹھ جاتے ہیں۔ موت کا فرشتہ آتا ہے، اس کے سرہانے بیٹھتا ہے، کہتا ہے ایتھا النفس الخبیثہ، اے خبیث نفس، اخرجی الی سخط من اللہ وغضب، اللہ کی ناراضگی اور اس کی غضب، اس کے غضب کی طرف نکل۔ تو اس کی روح اس کے جسم میں اندر گردش کرتی ہے، نکلنا نہیں چاہتی، دوڑتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کی روح کو فرشتہ نکالتا ہے، کھینچتا ہے، ینتزعها، اور عجیب مثال دی آپ نے فرمایا کما ينزع السفود من الصوف المبلول، آپ نے دیکھا ہے جو گرم سیخ ہوتی ہے جس میں کباب پکاتے ہیں، اس کو عربی زبان میں سفود کہتے ہیں، سفافید اس کی جمع ہے، جس میں آپ کباب پکاتے ہیں، سیخ کباب جس کو کہتے ہیں، وہ سیخ، گرم سیخ، اس گرم سیخ کو آپ پکڑتے نہیں ہیں ہاتھ سے، اس کو ٹھنڈے کپڑے سے پکڑتے ہیں۔ فرمایا اس طرح اس کی روح نکالی جاتی ہے جس طرح گیلے اون سے آپ سیخ کو پکڑے اور اس کو گرم سیخ کو زور سے کھینچے، اس طرح اس کے جسم سے اس کی روح کھینچ کر نکال لی جاتی ہے۔ اور جیسے ہی وہ روح نکالتے ہیں تو وہ اس بدبودار کپڑے میں لپیٹ دی جاتی ہے، فرشتے لے کر اوپر کی طرف چلتے ہیں، راستے میں جو بھی فرشتے ملتے ہیں پوچھتے ہیں ما ھذا الروح الخبیث، یہ کو کس کی خبیث روح ہے؟ تو برے برے نام سے ان کو یاد کرتے ہیں۔ پہلے آسمان پر پہنچتے ہیں، اجازت مانگتے آسمان کا دروازہ نہیں کھلتا ہے اس کے لیے۔ قرآن پاک میں اللہ نے ایک آیت ذکر فرمائی، حضور پاک علیہ السلام نے اسی آیت کو ذکر فرمایا، لا تفتح لهم ابواب السماء ولا يدخلون الجنہ حتی یلج الجمل فی سم الخیاط، نہ ان کے لیے آسمان کا دروازہ کھلتا ہے، نہ وہ جنت میں داخل ہوں گے۔
حضور پاک علیہ السلام نے اس آیت کا ذکر اس حدیث میں اس موقع پر کیا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ اس کا نام سجین میں لکھ دو، جہاں کافروں کی روحوں کے کافروں کے نام لکھے جاتے ہیں۔ سجین میں فرشتے اس کی روح کو آسمان سے، پہلے آسمان سے نیچے زمین پر مار دیتے ہیں، اس کی روح اس کے بدن میں لوٹا دی جاتی ہے۔ دو فرشتے آتے ہیں، سوال کرتے ہیں من ربک، تیرا رب کون ہے؟ وہ جواب میں کہتا ہے ہاں لا ادری، ہائے ہائے میں کچھ نہیں جانتا۔ تیرا دین کیا ہے؟ کہتے ہیں ہاں لا ادری، ہائے ہائے میں کچھ نہیں جانتا۔ یہ کون شخص ہے جو تمہاری طرف بھیجے گئے؟ ما ھذا الرجل الذی بعث فیکم، وہ کہتا ہے ہاں لا ادری، میں کچھ نہیں جانتا۔ آواز آتی ہے میرے بندے نے جھوٹ کہا، یہ فیل ہو گیا، اس کے لیے جہنم کا بستر بچھا دو، اس کے لیے جہنم کا دروازہ کھول دو۔ جہنم کی گرم گرم ہوائیں آنا شروع ہو جاتی ہے، اس کی قبر اتنی تنگ کر دی جاتی ہے کہ اس کی پھسلیاں آپس میں مل جاتی ہے۔ پھر ایک شخص آتا ہے جو انتہائی ڈراؤنے شکل والا ہوتا ہے، جس کے کپڑے بہت ہی بیکار ہوتے ہیں، جس سے بدبو آ رہی ہوتی ہے۔ یہ اس سے پوچھتا ہے تیرا چہرہ تو کوئی خیر والا نظر نہیں آتا، تو کون ہے؟ وہ کہتا ہے میں تیرا خبیث عمل ہوں۔ وہ کہتا ہے اے اللہ قیامت قائم نہ کرنا۔ میرے دوستو، یہ قبر ہے، یہ قبر میں اترنا ہے۔ قبر کی پہلی رات کیسے ہوگی؟ قبر میں جب سب لوگ چھوڑ کر چلے جائیں گے اس وحشت تنہائی میں، پھر آگے کیا ہونے والا ہے؟ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ یہ قبر حق ہے، قبر کی نعمتیں مومن کے لیے ہے، قبر کا عذاب کافر کے لیے ہے۔ قبر کی نعمتیں بھی برحق، قبر کا عذاب بھی برحق۔ خوش نصیب ہیں وہ لوگ جو قبر میں اترتے ہی امتحان میں کامیاب ہو جائے اور قیامت تک میٹھی نیند سوتے رہے۔ قبر کی نعمتوں پر بھی ایمان لانا ضروری ہے، قبر کے عذاب پر بھی ایمان لانا ضروری ہے۔ مسلمان قبر پر، قبر کی زندگی پر، عالم برزخ پر ایمان رکھتا ہے۔ جس طرح قبر میں اللہ نے کفار کے لیے عذاب رکھا ہے، اپنے نیک بندوں کے لیے اللہ نے نعمتیں رکھی ہے۔ جب مسلمان اس کو قبر میں دفن کر دیا جاتا ہے اور وہ امتحان میں کامیاب ہو جاتا ہے تو ایک روایت میں آتا ہے اس کی قبر اس کے لیے روشن کر دی جاتی ہے، جنت کا لباس اس کو پہنایا جاتا ہے، جنت کا بستر بچھا دیا جاتا ہے، جنت کا دروازہ کھول دیا جاتا ہے، اور پھر اس سے وہ چاہتا ہے کہ میں اپنی فیملی والوں کے پاس جاؤں، اس لیے کہ نئی جگہ ہوتی ہے، نئی جگہ ہوتی ہے، تو وہ یہ چاہتا ہے کہ میں اپنے گھر واپس جاؤں۔ ابھی نیا آیا ہے نا دنیا سے، تو اس لیے وہ یہاں والی عادتیں، یہاں والا مزاج اتنے جلدی تو نہیں بدلتا، کہتا ہے میں اپنے گھر والوں کے پاس جاؤں۔ تو فرشتے اسے ایک جملہ کہتے ہیں، وہ بڑا عجیب جملہ حضور پاک علیہ السلام نے فرمایا نم کنومت العروس الذی لا یوقظہ الا احب اہلہ، پہلی رات کی دلہن کی طرح سو جا۔ ایسی دلہن جو پہلی رات سوتی ہے کہ جسے الذی لا یوقظہ الا احب اہلہ،
کہ اس کے فیملی میں جو سب سے محبوب ترین شخص وہی اسے جگائے، اس کے علاوہ اسے کوئی اور نہ جگائے۔ عروس عربی زبان میں یہ دلہا کو بھی کہتے ہیں، دلہن کو بھی، اور دلہا کے لیے عریس کا لفظ بھی استعمال ہوتا ہے۔ تو پہلی رات کا دلہا، پہلی رات کی دلہن، اور اسی سے عرس آتا ہے۔ عرس عربی زبان میں شادی کو کہتے ہیں، عرس شادی کو، عروس اور عریس دلہا دلہن کو کہتے ہیں۔ تو گویا اللہ پاک اس کے لیے قبر میں عرس کا انتظام کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے لیے قبر میں خوشی کا، اللہ تعالیٰ قبر میں اس کے لیے راحت کا، اللہ تعالیٰ اس کو خوش رکھنے کے لیے، اس کی راحت کے لیے یہ انتظام کرتا ہے۔ جنت کا دروازہ کھول دیتے ہیں، جنت کی پوشاک پہنا دیتے ہیں، جنت کا بستر، یہاں کے 5 سٹار 6 سٹار پتہ نہیں اور کتنے سٹارز ہیں، یقین جانیے جنت کی ایک ہوا کا ایک جھونکا، صرف ایک جھونکا اگر اللہ کھڑکی کھول دے اور اس دنیا کی طرف جنت کی کھڑکی سے اس کی ہوا کا ایک جھونکا آ جائے، قیامت تک کے لیے دنیا سے بدبو ختم ہو جائے گی۔ اللہ ایسا عرس، مجھ سے کسی نے کہا جی آپ لوگ عرس کو نہیں مانتے ہیں، میں نے کہا ہم عرس کو مانتے ہیں، لیکن فرق یہ ہے تم قبر کے اوپر عرس مناتے ہو، ہم قبر کے اندر عرس کو مانتے ہیں، اور وہ عرس ہے جس کا ذکر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا۔ حضور نے فرمایا نم کنومت العروس، پہلی رات کے دلہا کی طرح، پہلی رات کی دلہن کی طرح سو جا، الذی لا یوقظہ الا حب علیہ، جسے اس کے فیملی کا سب سے محبوب ترین شخص جگاتا ہے۔ اللہ فرماتے اس طرح، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے اس طرح اس کو میٹھی نیند سلایا جاتا ہے، اس کی قبر میں روشنیوں کا انتظام کیا جاتا ہے۔ یہاں کا عرس قبر کے اوپر کون کرتے ہیں؟ قبر کے مجاور، قبر کا مجاور قبر کے اوپر لائٹ لگاتا ہے، روشنیوں کا انتظام کرتا ہے، چادر چڑھاتا ہے، پھول لاتا ہے، صفائی کرتا ہے۔ آپ بتائیے جو فرشتہ نیچے قبر کو روشن کرتا ہے وہ کتنی اچھی لائٹ ہوگی، جو وہاں کی خوشبو ہے وہاں کی کتنی مزیدار خوشبو ہوگی۔ عرس قبر کے اوپر نہیں، قبر کے اندر ہوتا ہے۔ تو ہم عرس کو مانتے ہیں، ہم عرس کو مانتے ہیں، لیکن ہم یہ کہتے ہیں کہ وہ عرس، اس کا انتظام فرشتے کرتے ہیں، قبر کے اوپر والے مجاور نہیں کرتے۔ اس عرس میں جو روشنی ہوتی ہے وہ یہاں کی بتیاں نہیں ہوتی، وہ جنت کی روشنی ہوتی ہے۔ اس عرس میں جو خوشبو ہوتے ہیں، جو خوشبو ہے وہ دنیا کی خوشبو نہیں۔ اس عرس میں جو لباس ہے وہ دنیا کا لباس نہیں، وہ عرس قبر کے اندر اس کا سارا انتظام فرشتے کرتے ہیں۔ یہ جنت کی نعمتیں ہیں۔ اسی طرح میرے دوستو، جس طرح قبر کے اندر اللہ نے مومن کے لیے نعمتیں رکھی ہے، اللہ نے کافر کے لیے عذاب رکھا ہے۔ حضور پاک علیہ السلام نے فرمایا یہ قبر یا تو جنت کے باغیچوں میں سے ایک باغیچہ ہے یا جہنم کے گڑھوں میں سے ایک گڑھا ہے۔ عذاب القبر حق، ایک بخاری کی روایت ہے، ایک یہودیہ عورت آئی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے پاس، اور نے کہا اعاذک اللہ من عذاب القبر، اللہ تجھے قبر کے عذاب سے بچائے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا عذاب قبر کے بارے میں، آپ نے فرمایا نعم عذاب القبر حق،
قبر کا عذاب حق ہے۔ اہل سنت والجماعت مسلمانوں کا یہ عقیدہ ہے کہ قبر کا عذاب حق ہے۔ اللہ نے کافر کے لیے جو امتحان میں فیل ہو جائے اس کے لیے قبر کا عذاب رکھا ہے۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، فرمایا النار یعرضون علیہا غدوا وعشیا، یہ کفار اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں صبح اور شام یہ جہنم کی آگ کے سامنے پیش کیے جاتے ہیں۔ قبر میں ان کو جہنم کے سامنے صبح بھی لایا جاتا ہے، شام کو بھی لایا جاتا ہے۔ کافی سال پرانی بات ہے، میں پاکستان میں تھا تو ہمارے والد صاحب کے ایک دوست تھے، وہ آئے کہنے لگے جی ہمارے ایک دوست ہے تو آج آپ کو ان سے ملنا ہے، اور وہ قبر کے عذاب کا منکر ہے، تو اس سے کچھ بات کرنی ہے۔ میں کہا ٹھیک ہے، تو ان سے ملاقات ہوئی۔ ملاقات میں پتہ چلا جی وہ شخص منکر حدیث ہے، حدیث کو نہیں مانتا۔ کہتے جی یہ بتائے قرآن میں کہاں لکھا ہے کہ قبر کا عذاب ہے؟ تو یہ جو آیت میں نے پڑھی تو کہنے لگا جی اللہ تعالیٰ تو فرماتے النار یعرضون علیہا غدوا وعشیا، کہ یہ لوگ قبر میں آگ کے سامنے صبح اور شام پیش کیے جاتے ہیں، یہ کہاں عذاب ہوتا ہے؟ تو میں نے کہا کہ قبر اس کو جو آگ کے سامنے کھڑا کیا جاتا ہے تو کس لیے کھڑا کیا جاتا ہے؟ انٹرٹینمنٹ کے لیے کھڑا کیا جاتا ہے کہ آپ بڑے اچھے آدمی ہیں، جائیے ہمارے جہنم کا نظارہ کیجئے۔ خدا کے بندے قرآن کا مزاج تو سمجھو، قرآن کا انداز تو سمجھو۔ کہتے نہیں آپ قرآن سے ایک ایسی آیت بتائے جس میں یہ ہو کہ یہ آگ میں چلے گئے، ان پر آگ کا عذاب ہوتا ہے۔ میں نے کہا اچھا ٹھیک ہے، ویسے ضروری نہیں ہے، ہم قرآن کے ساتھ حدیث کو بھی مانتے ہیں، قرآن میں اگر نہ بھی ہو تو حدیث میں تو ہے، لیکن آپ کی تسلی کے لیے اگر میں قرآن میں آیت بتا دوں تو آپ مان لیں گے؟ کہا جی ہاں بتائیے، میں مان لوں گا۔ میں نے کہا اللہ تعالیٰ سورہ نوح میں ارشاد فرماتے ہیں، 29ویں پارے کی سورت ہے سورہ نوح، فرمایا مما خطیئاتہم اغرقوا فادخلوا نارا، مما خطیئاتہم اغرقوا فادخلوا نارا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ان کے گناہوں کی وجہ سے، نوح علیہ السلام کی جو قوم تھی اس کا ذکر ہے، ان کے گناہوں کی وجہ سے یہ غرق کر دیے گئے، پانی میں غرق ہوئے نا، سب کو معلوم ہے۔ نوح علیہ السلام کی جو قوم تھی انہوں نے بات نہیں مانی تو اللہ نے پانی میں غرق کر دیا انہیں، اغرقوا، اور آگے فرمایا فادخلوا نارا، اور وہ آگ میں داخل کر دیے گئے، آگ میں داخل، یہ نہیں فرمایا آگ میں داخل کیے جائیں گے، ادخلوا یہ ماضی ہے، ادخلوا داخل کر دیے گئے، آگ میں داخل کر دیے گئے۔ اب یہ آیت میں نے دکھائی ان کو، میں نے کہا دیکھیں اس کا ترجمہ بھی دیکھ لیں، اردو میں دیکھیے، انگریزی میں دیکھیے، ہر جگہ آپ کو یہی ترجمہ ملے گا، اللہ تعالیٰ نے ان کو پانی میں غرق کر دیا اور آگ میں داخل کر دیے گئے۔ اب وہ تھوڑی دیر تو دیکھتا رہا، دیکھنے کے بعد کہتا ہے اچھا قرآن رکھا اس نے، کہتا ہے اچھا ہم اس پہ ریسرچ کریں گے۔ اللہ اکبر، اللہ ہماری حفاظت فرمائے۔ قبر کا عذاب برحق ہے، قرآن میں بھی اس کا ذکر ہے، حدیث میں بھی اس کا ذکر ہے، ہم قرآن کو بھی مانتے ہیں، حدیث کو بھی مانتے ہیں۔ کچھ لوگ یہ کہتے ہیں جی قبر کا عذاب اگر ہے تو پھر ہمیں نظر کیوں نہیں آتا، سنائی کیوں نہیں دیتا؟ حضور پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا سوائے جنات کے اور سوائے انسانوں کے
ہر وہ مخلوق جو اس قبر کے پاس ہو جس پر عذاب ہو رہا ہو، وہ اس عذاب کو ہر مخلوق سنتی ہے سوائے انسان اور جنات کے، اس لیے کہ ہم مکلف ہیں، جانور مکلف نہیں ہے، ہم مکلف ہیں، ہمارا ایمان ہے بالغیب۔ اگر ہم دیکھ لیں تو ایمان بالغیب نہیں رہے گا، اس لیے جیسے اللہ پر ایمان بالغیب ہے، فرشتوں پر ایمان بالغیب ہے، اسی طرح آخرت پر، قیامت پر ایمان بالغیب ہے، اسی طرح قبر پر، اس کے عذاب پر ہمارا ایمان بالغیب ہے۔ اگر نظر نہیں آتا تو اس کا یہ معنی تو نہیں جو چیز نظر نہ آئے وہ ہوتی ہی نہیں۔ دیکھیے ایک مثال سے سمجھیے، ایک آدمی سو رہا ہے اور خواب میں وہ اچھی اچھی چیزیں کھا رہا ہے، لذت محسوس کر رہا ہے، آپ کو نظر نہیں آ رہا مگر وہ لذت میں ہے۔ اور اگر خواب میں وہ کسی عذاب میں گرفتار ہے، کسی آگ میں جل رہا ہے، اس کو تکلیف ہو رہی ہے، آپ کو اندازہ نہیں، آپ کو نظر بھی نہیں آ رہا، محسوس بھی نہیں کر رہے۔ جبریل علیہ السلام آتے تھے لیکن صحابہ کو نظر نہیں آتے تھے۔ جب کسی کی موت کا وقت آتا ہے تو موت کا فرشتہ اسی کو نظر آتا ہے، کسی اور کو نظر۔ اب اگر کوئی کہے جی موت کا فرشتہ تو نظر نہیں آتا اس لیے میں موت کو نہیں مانتا، ہاں تو پھر پتہ چلے گا جب آئے گا کہ جی بابا جی آپ تو نظر نہیں آتے تھے، کہاں سے آ گئے؟ اکبر الہ آبادی نے کہا، فرمایا کہ مرنے والے ہی کو عزرائیل آتے ہیں نظر، مرنے والے ہی کو عزرائیل آتے ہیں نظر، دوسرے دیکھے تو برپا ہو بڑا دنگا فساد۔ اگر اور لوگ بھی دیکھ لیں تو اسپتال خالی ہو جائے گا۔ بابا جی وہ ایک کو روح قبض کرنے آ رہے، پتہ چلے 500 آدمی بیڈ سے اٹھ کر بھاگ گئے ہیں۔ اللہ نے یہ انتظام کیا ہے۔ اس واسطے میرے دوستو یہ کہنا کہ ہمیں نظر نہیں آتا، بعض لوگ یہ سوال کرتے ہیں کہ جی جو لوگ قبر میں دفنائے نہیں جاتے ہیں، جل جاتے ہیں، دماغوں میں اڑ جاتے ہیں، غرق ہو جاتے ہیں، ان کا کیا؟ میرے دوستو قبر نام ہے عالم برزخ کا۔ اللہ تعالیٰ جو بھی انسان اس کا جسم جس حالت میں بھی، جن اجزاء میں بھی بکھیر گیا ہے، اللہ کے علم سے باہر نہیں ہے، وہ اللہ کے علم میں ہے، اللہ کے علم سے باہر نہیں ہے۔ اور اس کی روح کو عذاب ہوتا ہے اور اس کے جسم کو عذاب ہوتا ہے۔ جسم چاہے وہ کسی بھی صورت میں ہو، قبر میں آپ دفن کر دے یا پانی میں بہا دے یا اس کو آگ سے جلا دے یا وہ اڑ جائے دھماکے میں، اللہ کے علم میں اس کا ایک ایک جز موجود ہے۔ اگر اس کو راحت دینی ہے ایک ایک جز کو راحت ملے گی، اگر عذاب دینا ہے ایک ایک جز کو عذاب ملے گا۔ اللہ کے علم سے کوئی چیز باہر نہیں ہے۔ کوشش یہ کرنی چاہیے کہ عذاب قبر سے کیسے بچایا جائے اپنے آپ کو۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں کچھ چیزیں بتائی ہے، میں اس کا ذکر کر دیتا ہوں کہ وہ ان اعمال کو اختیار کرو جس سے ہم اور آپ قبر کے عذاب سے بچ جائیں۔ طبرانی کی روایت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب مردے کو قبر میں لٹا دیا جاتا ہے اور لوگ چلے جاتے ہیں تو نماز اس کے سرہانے کھڑی ہو جاتی ہے، روزہ دائیں طرف روزہ اور بائیں طرف زکوٰۃ، اور پاؤں کے جانب، قدمین کے جانب وہ کام جو فعل الخیرات، نیکی کے جتنے کام کیے، جو صدقے اس نے دیے، جو لوگوں پہ احسان کیا، جو لوگوں کے ساتھ اس نے بھلائی کی، جو لوگوں کے ساتھ اچھائی کی، یہ نیک عمل وہاں آ جاتے ہیں۔ اب چاروں طرف سے پروٹیکٹ کر لیا اس کے اعمال نے، نماز، روزہ، زکوٰۃ،
نیکی کے صدقات، نیکی اور احسان کے سارے کام. عذاب کا حملہ قبر کی طرف سے ہوتا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نماز اس عذاب سے کہتی ہے یہاں سے کوئی راستہ نہیں. تو وہ عذاب کا حملہ دائیں طرف سے ہوتا ہے تو پھر روزہ کھڑا ہو جاتا ہے، کہتے ہیں یہاں سے کوئی راستہ نہیں. پھر وہ یہاں سے اب عذاب کا حملہ ہوتا ہے تو زکوٰۃ کہتا ہے یہاں سے کوئی انٹرنس نہیں. پھر آخری حملہ پاؤں کی جانب سے، وہ نیکی کے کام کھڑے ہو کر کہتے ہیں یہاں سے کوئی جگہ نہیں، اللہ اسے عذاب سے بچا دیتا ہے. اب یہ کام تو کرو میرے بھائی، نماز نہیں چھوڑنی. جو شخص نماز نہیں پڑھتا پہلے اٹیک میں ہی گرفتار ہو جائے گا عذاب میں، پہلے ہی حملے میں. جو روزہ نہیں رکھتا دوسرے حملے میں گیا، جو زکوٰۃ نہیں دیتا تیسرے حملے میں گیا، جو اچھے کام نہیں کرتا چوتھے حملے میں گیا. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک سورت ہے سورہ ملک، 29ویں سپارے کی پہلی سورت. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہی المانعہ ہی المنجیہ تنجیہ من عذاب القبر. یہ سورت روکنے والی ہے، پروٹیکٹ کرنے والی ہے، نجات دینے والی ہے. جو اس سورت کو پڑھتا ہے روزانہ رات کو سونے سے پہلے سورہ ملک پڑھو. حضور نے فرمایا جو اس سورت کو پڑھتا ہے یہ اسے قبر کے عذاب سے نجات دے گی. ایک روایت میں فرمایا اللہ کے کلام میں ایک سورت ہے جس کی 30 آیتیں ہیں، جو اس کو پڑھتا ہے قیامت کے دن یہ سورت اس کی سفارش کرے گی، جہنم سے نکال کر اسے جنت میں پہنچا دے گی. اسی طرح حضور پاک علیہ السلام نے فرمایا من قتلہ بطنہ لم يعذب فی القبر. جو شخص پیٹ کی بیماری میں فوت ہو جائے، پیٹ کی بیماری ہو اور فوت ہو گیا اس پر قبر کا عذاب نہیں ہوگا. اسی طرح حضور پاک علیہ السلام نے فرمایا جو شخص جمعے کے دن یا جمعے کی رات کو فوت ہو جائے اللہ تعالیٰ اسے قبر کے عذاب سے بچا لے گا. الا وقاہ اللہ من فتنۃ القبر، اللہ اسے قبر کے فتنے سے عذاب سے بچا لے گا. خوش نصیب ہے وہ شخص جسے جمعے کی موت نصیب ہو جائے. جب اللہ سے مانگو تو یوں دعا کرو اے اللہ مجھے ایمان کی موت نصیب فرما، اے اللہ مجھے جمعے کے دن کی موت نصیب فرما، اے اللہ مجھے حضور کے شہر کی موت نصیب فرما. مانگو اللہ سے ایسی موت. موت کی تیاری کرو میرے دوستو، ایک دن سب کو مرنا ہے. فرمایا کہ ایک دن مرنا ہے آخر موت ہے، ایک دن مرنا ہے آخر موت ہے، کر لے جو کرنا ہے آخر موت ہے. تو برائے بندگی ہے یاد رکھ، بہر سر افگندگی ہے یاد رکھ، چند روزہ زندگی ہے یاد رکھ، ورنہ پھر شرمندگی ہے یاد رکھ. ایک دن مرنا ہے آخر موت ہے، کر لے جو کرنا ہے آخر موت ہے. تو نے منصب بھی اگر پایا تو کیا، تو نے منصب بھی اگر پایا تو کیا، گنج سیم و زر بھی ہاتھ آیا تو کیا، قصر عالی شاہ بھی بنوایا تو کیا، دبدبا بھی اپنا دکھلایا تو کیا. ایک دن مرنا ہے آخر موت ہے، کر لے جو کرنا ہے آخر موت ہے. کیسے کیسے گھر اجاڑے موت نے، اللہ اکبر. خوشی ہو رہی ہے، گھر میں شادی ہے، اللہ تعالیٰ اسی شادی والے گھر میں کسی کو موت دے کر اس شادی کو غم میں بدل دیتا ہے. روک سکتا ہے کوئی اللہ کو؟ کیسے کیسے گھر اجاڑے موت نے، کھیل کتنوں کے بگاڑے موت نے، پیل تن کیا کیا پچھاڑے موت نے، سر و قد قبروں میں گاڑے موت نے.
ایک دن مرنا ہے آخر موت ہے، کر لے جو کرنا ہے آخر موت ہے۔ موت کی تیاری کرو میرے دوستو۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ جیسے صحابی جنہیں دنیا میں جنت کی بشارت مل چکی تھی، ان کا حال یہ تھا کہ جب قبر کا ذکر ہوتا تو اتنا روتے داڑھی گیلی ہو جاتی آنسوؤں سے۔ کسی نے پوچھا حضرت جہنم کا ذکر ہوتا ہے آپ نہیں روتے، حشر کا ذکر ہوتا ہے آپ نہیں روتے، قیامت کا ذکر ہوتا ہے نہیں روتے، یہ قبر کا ذکر ہوتا ہے اتنا روتے۔ فرمایا میں نے حضور پاک علیہ السلام سے سنا ہے، آپ نے ارشاد فرمایا القبر اول منازل الآخرہ، قبر آخرت کی پہلی منزل ہے، جو اس میں نجات پا گیا فما بعدہ ایسر من، بعد کی ساری منزلیں اللہ آسان کر دے گا، اور جو اس میں پس گیا فما بعدہ اشد من، بعد کی ساری منزلیں اس کے لیے سخت ہو جائے گی۔ اللہ ہمیں قبر کی تیاری کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔